اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ یہ موضوع سوشیولوجی اینڈ ایجوکیشن، چینج، sociology and education and the role of education in social change کے حوالے سے ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہم نے چینج، سوشل چینج اور اس کے بنیادی تصورات کا جائزہ لیا، جس میں ہم نے تبدیلی اور معاشرتی تبدیلی کا مفہوم پڑھا، ڈفرینٹ ڈیفینیشنز پر بات ہوئی، کریکٹرسٹکس آف سوشل چینج کو ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا، اور اس میں ہم نے ان خصوصیات پر فوکس کیا جو خصوصیات ایکچولی چینج کی وجہ بنتی ہیں، تبدیلی کی وجہ بنتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کازز آف سوشل چینج، یعنی سماجی تبدیلی کی بنیادی وجوہات، کہ کون کون سی وجوہات معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہیں۔ آپ کو کویشچن آ جاتا ہے کہ کازز آف سوشل چینج تحریر کریں، تو بھی آپ نے جواب یہی لکھنا ہے۔ کویشچن آ جاتا ہے کہ ڈٹرمیننٹس آف سوشل چینج تحریر کریں، تب بھی آپ نے یہی جواب تحریر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کویشچن آ جاتا ہے کہ ایجنٹس آف سوشل چینج تحریر کریں، تو تب بھی جواب یہی ہوگا۔ ان کازز کو، ڈٹرمیننٹس کو، ایجنٹس کو آج ہم تفصیل سے آج کے اس لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ کریکٹرسٹکس آف سوشل چینج بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل چینج میں بی پلینڈ اور ان پلینڈ، یا نیچرل اور نرچرل۔ اب جو چینج یا سوشل چینج پلینڈ ہوگی وہ ایکچولی نرچرل ہوگی، اور جو سوشل چینج ان پلینڈ ہوگی وہ نیچرل یا گاڈز کریٹڈ فینومینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان کازز میں ہم بہت سارے پلینڈ اور ان پلینڈ یا نیچرل اور ان نیچرل کازز پر بات کریں گے کہ کون کون سی ریزنز نیچرل یا ان نیچرل ایسی ہیں جو معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہیں۔ ان کنٹریبیوٹرز میں جو سب سے پہلا ایجنٹ یا کنٹریبیوٹر ہے، دیز آر دا کنٹریبیوٹرز آف سوشل چینج، جو سب سے پہلی ریزن ہے وہ ہے ڈسکوری۔ اب ڈسکوری ایک نیا کنسیپٹ ہے، اور آپ پوچھیں گے کہ ڈسکوری ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ تو بھائی ڈسکوری جو ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ ریالٹی یا حقیقت جو اس کائنات میں، اس روئے زمین پر پہلے سے موجود ہو، مگر انسان کو اس کا ادراک نہ ہو، انسان
اس کے بارے میں جانتا نہ ہو، وہ چیز منظر عام پر نہ آئی ہو اور اسے انسان منظر عام پر لے آئے، تو ہر وہ حقیقت، ہر وہ چیز ڈسکوری ہو۔ جیسے فار ایگزامپل ہم اکثر ایک کوٹیشن یوز کرتے ہیں کہ کولمبس ڈسکورڈ امریکہ۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا کولمبس کی دریافت سے پہلے امریکہ اس کائنات میں موجود نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے امریکہ ایک حقیقت نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ امریکہ موجود بھی تھا اور وہ ایک حقیقت بھی تھی، لیکن انسان کو اس کا ادراک نہیں تھا، انسان اس بارے میں جانتا نہیں تھا، انسان کو ابھی تک اس حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں تھا جس حقیقت پر سے کولمبس نے پردہ ہٹایا۔ تو جب بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حقیقت جو پہلے سے موجود ہو، انسان کو اس کا ادراک نہ ہو، اور جب وہ چیز منظر عام پر آ جائے تو اسے ہم ڈسکوری کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کولمبس نے امریکہ ڈسکور کیا اور اس کے بعد امریکہ نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا اور لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تو یہ بیسک ریزن ہے، پرائم ریزن ہے چینج کی یا سوشل چینج کی، کہ جب بھی ڈسکوریز ہوتی ہیں تو وہ ڈسکوریز معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہیں۔ یہ پہلا فیکٹر ہو گیا، پہلا کنٹریبیوٹر ہو گیا چینج اور سوشل چینج۔ دوسرا کنٹریبیوٹر اس کے اندر ہے انوینشن یا انوویشن۔ اب یہ انوینشن یا انوویشن کیا ہے؟ انوینشن یا انوویشن اٹس ہیومن بینگز کریٹیوٹی، اٹس ہیومن بینگز کریشن۔ یعنی جب انسان اپنے علم کو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر استعمال کرتے ہوئے موجودہ علم میں ایک نیا اضافہ کرتا ہے، تو انسان کی وہ تخلیق، انسان کی وہ کریٹیوٹی، انسان کی وہ فہم و فراست کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک نئی حقیقت، ایک نئی چیز کی تعمیر، ایک نئے علم کی بنیاد، دراصل انوینشن یا انوویشن، کہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے عقل و فہم اور فہم و فراست سے نوازا ہے، اور انسان کو باکمال ذہنی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور ان ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں آسانیاں بنانے کے لیے، آسانیاں لانے کے لیے، جب انسان اپنے علم کا، فہم و فراست کا استعمال کرتے ہوئے نئی نئی تخلیقات کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے چیزیں، تو یہ ہیومن بینگز کریشن، یہ ہیومن بینگز کریٹیوٹی انوینشن یا انوویشن کہلاتا ہے۔ اور یہ انوینشن یا انوویشن ہی دراصل انسان کی زندگی میں تبدیلیوں کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ ساری چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں جب ہیومن بینگ کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ انسان کا غاروں سے نکل کر آج کے اس دور میں پہنچنا، غاروں میں رہنے والے انسان کا بلند و بالا عمارتوں میں رہنا،
سفر کے لیے نئی نئی سہولیات کا ایجاد کرنا، مختلف انواع و اقسام کے کھانے اور لوازمات ترتیب دینا، انسان کی زندگی میں آسانیوں کا پیدا ہو جانا، گرمی اور سردی کے موسم کو اپنی تخلیقات سے اپنے مطابق بنا لینا، یہ سب انسان کی انوینشنز یا انوویشنز کا نتیجہ اور ان گاڈ گفٹڈ کوالٹیز کا نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشرف المخلوق کو عطا کی، اور انہوں نے انسان کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ تو ڈسکوریز کے ساتھ ساتھ انوویشنز بھی ایک ایسا کنٹریبیوٹر، ایک ایسا ایجنٹ، ایک ایسا ڈٹرمننٹ، ایک ایسی ریزن ہے جو معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہے، جو معاشرے کے اسٹرکچر کو بالکل بدل کے رکھتی ہے۔ اس کے بعد ڈیفیوژن ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم خود وہ چیزیں ڈیولپ نہیں کر رہے ہوتے، کسی دوسرے نے وہ چیز ڈیولپ کی ہوتی ہے اور ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ دیٹ از کالڈ ڈیفیوژن۔ بہت ساری چیزیں ہماری ثقافت میں ایسی ہیں جو ڈیفیوزڈ ہیں، دوسری ثقافتوں سے لی گئی ہیں اور آج وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ تو ڈیفیوژن بھی ایک بڑی ریزن ہے معاشرے میں تبدیلی کی۔ فار ایگزامپل میک ڈونلائزیشن، یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہماری کریشن نہیں، ہماری انوویشن نہیں، ویسٹ کی کنٹریبیوشن ہے، ویسٹ کی انوویشن ہے، لیکن آج یہ میک ڈونلائزیشن، یہ فاسٹ فوڈ کلچر ہماری تہذیب اور ثقافت میں مرج ہو گیا ہے، ڈیفیوز ہو گیا ہے، مل گیا۔ اسی طرح سے انڈسٹریلائزیشن، پاکستان ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہونے کے باوجود انڈسٹری اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ زور دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم، کہ اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آج ہم ماڈرن ایجوکیشن کی اہمیت کو بھی سمجھ رہے ہیں اور وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری تہذیب و ثقافت ہمارے سسٹم میں ڈیفیوز ہو گئی ہیں، مرج ہو گئی، یہ بھی معاشرے میں تبدیلی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اس کے بعد اسٹرین اینڈ کانفلکٹ۔ اسٹرین از ایکچولی اسٹریسفل کنڈیشن، کہ جب بھی انسان اسٹریس میں ہوتا ہے تو وہ اسٹریسفل کنڈیشن انسان کو آگے سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور انسان نئی سے نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ کنفلکٹ ایکچولی اٹ از a system or it is a condition of extreme competition when we try to defeat somebody consciously and deliberately, that is called conflict۔ کہ دو رنگ میں دو پہلوانوں کے لڑنے کے نتیجے میں ایک پہلوان ہار جاتا ہے اور دوسرا جیت جاتا ہے، ایک ناک آؤٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا ونر ہوتا ہے۔ کنفلکٹ بالکل ایسی ہی سچویشن ہے کہ جب ہم کسی کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم تب ہی اس کو ناک آؤٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس سے بہتر ہیں۔ تو بعض اوقات کنفلکٹ کے نتیجے میں بھی ہم تبدیلیاں لاتے ہیں، ڈیولپمنٹ لاتے ہیں، اور وہ تبدیلی، وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ معاشرے میں معاشرتی تبدیلی اور اسٹرکچرل چینجز کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد سوشل پرابلمس لائک
unemployment, crimes, overpopulation, beggary, poverty. میں ان کو بھی میں معاشرتی تبدیلی کی وجہ گردانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر معاشرے میں سب کچھ بہترین چل رہا ہوگا تو پھر تبدیلی کی کیوں کر ضرورت محسوس ہو. لیکن اگر معاشرے میں یہ سوشل پرابلمز ہوں گے تو ان سوشل پرابلمز کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے، یا ان کو سوسائٹی سے واش آؤٹ کرنے کے لیے نئی نئی پالیسی، پلاننگز اور پروگرامز ترتیب دیے جائیں گے. اور وہ نئے پالیسیز، نئے پروگرامز دراصل معاشرے میں ارتقاء کی وجہ. تو میں عام طور پر ان سوشل پرابلمز کو بھی بلیسنگز آف سوشل ڈیولپمنٹ کا نام دیتا ہوں کہ دیز آر آلسو دا کنٹریبیوٹر، کہ اگر یہ ہوں گے تو معاشرہ درستگی کی جانب جائے گا. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر آل از ویل، پھر ضرورت ہی کیا ہے معاشرے میں تبدیلیاں لانے کی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریولیوشن، انقلاب، کہ جب معاشرے کا ایک وسیع طبقہ ان سوشل سچویشنز کو، ان کرنٹ سوشل سچویشنز سے خوش نہ ہو، ان پالیسیز سے خوش نہ ہو، اور وہ معاشرے کے ڈھانچے کو یکسر بدلنا چاہے. فرینچ ریولوشن یا انڈسٹریل ریولوشن آپ کے سامنے ہے، جس نے ویسٹ کے پورے سسٹم کو، اس کی شکل کو بدل کر رکھ دیا. اس نے ان ایگرو بیسڈ سوسائٹیز کو انڈسٹریل اور ترقی یافتہ بنایا، اور آج وہ ترقی کی دوڑ میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو انقلاب جو ہے، انقلاب وہ بھی معاشروں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، وہ بھی قوموں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، وہ بھی معاشرے کے ڈھانچے کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے. تو جب انقلابات آتے ہیں تو یہ انقلابات معاشرے کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد کلچرل چینجز آپ کے سامنے ہیں، اور ہم سب ہی انہی کلچرل چینجز کا شکار ہیں. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آج اس وقت آپ اور میں اس زوم کلاس اور میٹنگز کے تھرو اس کووڈ-19 کی سچویشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیٹ کر رہے ہیں، اور آن لائن کلاسز کا سسٹم باقاعدہ کیے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل انہی کلچرل چینجز کا نتیجہ ہے، انہی انوویشنز کا نتیجہ ہے. جو کلچرل چینجز، جو انوویشنز انسان نے گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کی بنیاد پر معاشرے میں پیدا کی. ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی بھی معاشرے میں اس طرح کی انوویشنز یا کلچرل چینجز آتی ہیں تو تب ہی معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. فار ایگزامپل، آج کل ہر بندہ موبائل ڈیوائس استعمال کرتا ہے، اینڈ ناؤ دیٹ از ون آف دا این امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف. یہ موبائل کیا ہے؟ اٹ از بیسیکلی اے اسٹرکچرل چینج، اے کلچرل چینج، اور اس کے نتیجے میں سوشل چینجز معاشرے میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، منظر عام پر آ رہے ہیں. تو کلچرل چینجز ہمارے معاشرے میں معاشرتی تبدیلیوں کی وجہ بنتے ہیں، اور انہی کلچرل چینجز کے نتیجے میں معاشرے تبدیل ہوتے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن. یو پیپل آر دا اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی آف ایجوکیشن. اور میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر ہم نے ایجوکیشن یعنی تعلیم کے کردار کا احاطہ کرنا ہے کہ چینج اور سوشل چینج میں ایجوکیشن کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. تعلیم معاشرے میں تبدیلی کا کتنا اہم جز ہے. تو بھائی ایجوکیشن از ون آف دا سورس which can single-handedly turn the fortune of any nation. کہ
تعلیم ایک ایسا محرک ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسا ایجنٹ ہے، ایک ایسا کنٹریبیوٹر ہے کہ جو اکیلا اس کائنات کے مستقبل کو، اس کائنات کی کایا کو پلٹ سکتا ہے۔ صرف تعلیم ہی کے ذریعے اس کائنات کے کسی بھی معاشرے کے ڈھانچے کو، نظام کو بآسانی بدل سکتا ہے۔ نپولین کہتا ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا، اور جب قوم پڑھی لکھی ہوگی تو معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا۔ آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی، کسی بھی ترقی یافتہ نیشن کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو ترقی یافتہ بنانے میں اور ان کو آگے لانے میں جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ تعلیم نے، ایجوکیشن نے کیا ہے، اتنی زیادہ کنٹریبیوشن کسی بھی اور چیز کی نہیں۔ اور دوسری بات کہ بہت سارے کنٹریبیوٹرز آف سوشل چینج ایسے ہیں جو صرف اور صرف تعلیم ہی کی مرہون منت۔ اگر تعلیم ہوگی تو وہ کنٹریبیوٹر افیکٹو ہو، اور اگر تعلیم نہیں ہوگی تو وہ کنٹریبیوٹر قطعاً افیکٹو نہیں ہو سکتے۔ جیسے فار ایگزامپل انوویشنز ہیں، تو انوویشنز کیا ہیں؟ علم اور تعلیم ہی کا تو نتیجہ ہے۔ اگر علم اور تعلیم نہ ہو تو انوویشنز نہیں ہو سکتی، معاشرے تبدیل نہیں ہو سکتے، معاشروں کا ڈھانچہ تبدیل نہیں ہو سکتا، قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ تو ایجوکیشن ایک پرائم فیکٹر ہے جو معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتا ہے۔ اس کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں، دا رول آف ایجوکیشن ان سوشل چینج میں، کہ تعلیم کا معاشرتی تبدیلی میں کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلی بات، دا رول آف ایجوکیشن ایز اے سوشل چینج ایجنٹ از یونیورسلی ریکگنائزڈ، کہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ معاشرتی تبدیلی میں تعلیم کا بہت اہم کردار موجود ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی نیشن، کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، یہ بات روز اول ہی کی مانند عیاں ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اٹ از اے یونیورسل ریالٹی۔ دوسری بات کہ ایجوکیشن برنگز چینجز ان دا پرسنالٹی آف ہیومن بینگ، کہ تعلیم انسان کی شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں لاتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا فرد ایک باشعور فرد ہوتا ہے، باسمجھ عقل مند فرد تصور کیا جاتا ہے، اور ایک ان پڑھ کی نسبت اس میں آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک پڑھے لکھے کی گفتگو دیکھ لیں اور ایک ان پڑھ کی گفتگو دیکھ لیں، آپ ایک پڑھے لکھے کا انداز دیکھ لیں، ایک ان پڑھ کا انداز دیکھ لیں، آپ اس کے لباس کو، اس کی گفتار کو، اس کے کھانے پینے کے انداز کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، آپ کو واضح فرق نظر آئے۔ تو تعلیم انسان کی شخصیت کی تعمیر بھی کرتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سرو ایز این ایجنٹ آف نیشن بلڈنگ، کہ قوموں کی تعمیر میں تعلیم کا بہت اہم کردار ہے۔ قومیں ڈیولپ ہی تعلیم کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تعلیم یافتہ قوم ایک اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے۔ Education can bring social changes in the outlook and attitude of people، کہ آپ کی ظاہری لک اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رویے میں واضح تبدیلی تعلیم ہی لاتی ہے۔ تعلیم باشعور بناتی ہے اور نتیجتاً آپ کی آؤٹ لک بھی چینج ہو جاتی ہے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی دوسروں سے منفرد ہو جاتا ہے۔ ایجوکیشن empowers the individual، کہ تعلیم فرد کو امپاور کرتی ہے،
فرد کو قابل بناتی ہے، طاقتور بناتی ہے۔ انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد پر پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، پوری دنیا پر اپنا غلبہ قائم کر سکتا ہے تعلیم کی بنیاد۔ تو تعلیم ایک طاقت ہے اور یہی طاقت انسان کو طاقتور بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ناؤ اینڈ اٹ کین برنگ چینجز ان ایوری اسپیکٹ آف پیپلز لائف، کہ فرد کی معاشرتی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر تعلیم اثر انداز نہ ہوتی ہے۔ ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر ایک چیز ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی کیا خود بخود ڈیولپ ہو گئی یا انسان کی صلاحیتوں کے استعمال کا نتیجہ ہے؟ سوچیے اس بات پر۔ تو معاشرتی زندگی کے ہر پہلو میں تعلیم کا ایفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرانسس جے براؤن ہیں، آپ کے ریمارکس میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے پروسیس وچ برنگز اباؤٹ چینجز ان دا بیہیویئر آف دا سوسائٹی، کہ صرف فرد کا بیہیویئر ہی تبدیل نہیں ہوتا، پڑھی لکھی قوموں کا رویہ بھی منفرد ہی ہوتا ہے، اور آپ اس کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ پڑھی لکھی قومیں ہوتی ہیں، ہجوم نہیں ہوا کرتی، اور وہ قومیں تب ہی تصور ہوتی ہیں جب تعلیم کی بنیاد پر وہ خود کو نمایاں کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایجوکیشن کین ٹرن دیز پیپل انٹو ویلیویبل اینڈ پروڈکٹیو پارٹ آف دا سوسائٹی، کہ تعلیم ایک عام آدمی کو معاشرے کا ایک اہم فرد بناتی ہے، ایک پروڈکٹیو فرد بناتی ہے، ایک ویلیویبل فرد بناتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن پریپیئرز پیپل فار چینج، اور تعلیم جو ہے وہ انسانوں کو تبدیلی کے لیے تیار کرتی ہے، اور پھر انسان تبدیلی لاتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کتنی اہم ہے، تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری معاشرتی زندگی میں، معاشروں کی ترقی میں، اور لوگوں کو ایک قوم بنانے میں اور ان کو باشعور بنانے میں تعلیم کا کتنا اہم کردار ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات سے واضح ہیں۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ٹائم ہم اپنے موضوع کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔